السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم انشاءاللہ یہ جو کورس شروع کر رہے ہیں، یہ ہمارا کورس وراثت کے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ انسان اپنی زندگی میں دو طرح کے پہلو گزارتا ہے۔ پہلا انسان کی زندگی کا حصہ، پہلا مرحلہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر وفات ہونے تک، یہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ انسان کے فوت ہونے کے بعد ہے۔ جو انسانی زندگی ہے یعنی پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احکام و مسائل بیان کیے ہیں، ان کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے۔ اور جو فوت ہونے کے بعد احکام و مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ وراثت کا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جائیداد کے پیچھے وراثت کے مسائل کو نہ جاننے، انسان وراثت کے مسائل کو نہیں جانتا تو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں سے لڑ جاتا ہے، وراثت کے مسئلوں کا علم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وراثت کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ ہر علم کو سیکھنے کے لیے اس کی تین چیزوں کے متعلق علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس علم کی تعریف۔ نمبر دو، اس علم کا موضوع کیا ہے۔ اور نمبر تین، غرض و غایت کیا ہے۔ جو وراثت ہے نا، وراثت، اس کی تعریف یہ ہے کہ فقہ اور حساب کے اصولوں کے مطابق ورثاء کو ان کے حصے دینا۔ اور اس علم کا موضوع یہ ہے، دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اس کا موضوع۔ نمبر ایک، ورثاء میت کے، اور نمبر دو، ان ورثاء کے حصے۔ اور اس علم کی غرض و غایت کیا ہے کہ ورثاء تک ان کے حصص کو پہنچا دینا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کورس میں جو چیزیں حاصل کریں گے وہ چار اس کے پہلو بنائے گئے ہیں، چار مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ ہم میراث کا خلاصہ یعنی خلاصتاً ہم پڑھیں گے کہ وراثت کیا چیز ہے، اس کے معنی کیا ہیں، شرطیں کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، رکن کیا ہیں، اور میت جب فوت ہو جائے تو اس کے ترکے کو کیا کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے، دوسرا مرحلہ ہمارا یہ ہوگا کہ ورثاء کون کون سے ہیں جو وراثت لیں گے، حصہ لیں گے۔ میت جب فوت ہو جائے گی تو جو ترکہ بچے گا اس کو لینے والے ورثاء کون کون سے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے کہ جو حصص ہیں یعنی میت کے جو ورثاء ہیں ان کے حصے کون کون سے ہیں، کس کو کتنا ملنا ہے، اور کس کی موجودگی میں نہیں ملنا، کس کی موجودگی میں ملنا ہے، یہ ساری ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر متفرقات یعنی ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی بچہ ہے، جنین ہے، بچہ پیدا ہوا، اس کی وراثت کا کیا معاملہ ہے۔ جو اگر ہجڑا ہے، مخنث، اس کی وراثت کا کیا معاملہ ہے۔ مفقود ہے کوئی یعنی کوئی گم ہو گیا ہے، اس کی وراثت کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سن کر، سمجھ کر، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔